جہانگیر بادشاہ، آپ جانتے ہیں کہ اس کی محبوبہ بیوی تھی نور جہاں، اور یہ ایران کی رہنے والی تھی، تو اس کا مسلک دوسرا تھا۔ تو جب بادشاہ تخت پہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا تو پردہ لگا ہوتا تو پردے کے پیچھے بیٹھتی، اگر بادشاہ کو فیصلہ نامنظور ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، تو بادشاہ اس کا اشارہ پا کے فیصلہ تبدیل کر لیتا کہ میری محبوبہ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ تو اسی کا لایا ہوا ایک وزیر، وہ بھی اسی مسلک کا تھا، تو اس نے یہ بیان دے دیا کہ میں اپنی عمر سے اس لیے بیدار ہوں کہ اس کا نام عمر ہے، اس لیے میں اپنی عمر سے بیدار ہوں۔ تو جہانگیر بادشاہ کی غیرت ایمانی جاگی، اس نے سزا دینا چاہی، لیکن وہ پیچھے بیٹھی تھی، اس نے کمر کو ٹھونکا۔ تو جب کمر کو ٹھونکا تو پہلے تو فیصلہ تبدیل ہوتا تھا، اور نور جہاں چاہتی تھی کہ ابھی بھی فیصلہ تبدیل ہوگا، لیکن جب اس نے کمر کو ٹھونکا تو اس نے پیچھے پلٹ کے کہا، جانے من تمہیں جان دی ہے، تمہیں ایمان نہیں دیا میں نے۔ اب یہ میری غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کاروباری لین دین ہے، سیاسی روابط ہے، محلے داری ہے، جہاں اور کوئی تعلق ہے، تو وہ صحابہ کے بارے زبان درازی کرتے ہیں، اسے کو زبان بند کر، میں نوکر ہوں صحابہ کا، میں آل رسول کا بھی نوکر ہوں، صحابہ رسول کا بھی نوکر ہوں۔ یہ آل بھی حضور کی ہے، اصحاب بھی حضور کے ہیں، ہم آل کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، اصحاب کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی پاک ہستی کے بارے کسی کی زبان سے میلا لفظ نہ سننا، یہ ایمان ضائع کر دے گا۔ دین اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے۔ علامہ اقبال نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تو اس کے اندر اقبال کہتا ہے، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہاش عشق آغازش ادب۔ سارے کا سارا دین طلب محبوب میں جلنے کا نام ہے، اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، اس کی انتہا عشق میں ہوتی۔ اس وقت سارے لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، کم از کم اتنی بات تو دیکھ لو یار، جس سے ہم دین لے رہے ہیں، جس کا بیان سن رہے ہیں، وہ پاک ہستیوں کا نام کیسے لیتا ہے؟ اس کے پاس ادب بھی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کا نام لیتے کس انداز سے نام لیتا ہے؟ آل رسول کا نام لیتے ہوئے کس انداز سے نام لیتا ہے؟ اولیاء اللہ کا نام لیتے ہوئے کس انداز سے نام لیتا ہے؟ اگر اس کے پاس ادب نہیں ہے تو دین کیسے ہو سکتا ہے؟ دین کی ابتدا ادب سے ہے، جب ادب ہی نہیں تو پھر دیکھو کہ اس کی انتہا عشق پہ ہے کہ نہیں۔ تو نہ ادب ہے نہ عشق ہے تو پھر دین نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ادب نہیں تو ایک لمحہ بھی اس کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جہاں تک ہو سکے بے ادب کی صحبت سے بچ جا، اس لیے کہ جو بے ادب ہے، فرماتے ہیں سانپ سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے سانپ لڑ جائے تو جان جائے گی، اور بے ادب لڑ گیا تو تیرا ایمان جائے گا۔ تو کبھی بھی کسی پاک ہستی کے بارے بے ادبی سے نام لینے والا، اس کی گفتگو نہ سنو اور نہ گفتگو آگے کسی دوسرے کو شیئر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں با ادب لوگوں کی صحبت سنگت نصیب فرمائے۔